السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک بہت پیاری اور سچی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ یہ کہانی ہے ہمارے سب سے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ چلو کہانی شروع کرتے ہیں۔ بچوں، آج سے بہت بہت سال پہلے 12 ربیع الاول کی رات کو مکہ مکرمہ میں ایک ننھے سے بچے کی ولادت ہوئی۔ اور یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، یہ وہ بچہ تھا جس کی آنے کی خوشخبری آسمانوں پر دی گئی، جس کی تعریف زمین پر سب نے کی۔ یہ بچے تھے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے پیارے دادا حضرت عبد المطلب بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا محمد، جس کا مطلب ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ کچھ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، یہ نام تو نیا ہے؟ دادا جان نے مسکرا کر کہا، میری چاہت ہے کہ آسمان پر اللہ اور زمین پر سب لوگ میرے پوتے کی تعریف کریں۔ اور دیکھو بچوں، آج پوری دنیا میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری والدہ حضرت آمنہ نے بھی آپ کا ایک پیارا سا نام رکھا، اور وہ نام تھا احمد۔ اس کا مطلب بھی ہے سب سے زیادہ تعریف کے لائق۔ قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لفظ 4 بار آیا ہے اور احمد ایک بار آیا ہے۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر یہ بتاتا ہے کہ اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ پیارے بچوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی یتیم تھے، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ہمت دی۔ اس زمانے میں عرب کے لوگ اپنے بچوں کو دیہات میں بھیجتے تھے تاکہ صاف اور خوشبودار ہوا میں اچھی صحت ہو، خالص عربی زبان بولنا سیکھیں، بہادری اور سادگی سیکھیں۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا گیا۔ اور سبحان اللہ، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی وہ اونٹنی جو بیمار تھی اور بہت کمزور تھی، وہ دودھ دینے لگی، گھر میں برکت آ گئی، سب خوشحال ہو گئے۔ ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچے تھے تو 2 فرشتے آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھولا، دل کو خوب پاک اور روشن کیا، پھر بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بڑے کام کے لیے تیار کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 5 سال کے ہوئے تو واپس مکہ آئے۔ ایک دن آپ کی پیاری ماں حضرت آمنہ نے سوچا، کیوں نہ اپنے بیٹے کو مدینے لے کر جاؤں۔ وہ مدینے گئیں، شوہر کی قبر کی زیارت کی، رشتہ داروں سے ملاقات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے ملوایا اور مدینے کی خوبصورتی بھی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ مدینے سے واپسی پر راستے میں ایک گاؤں ابوا نامی گاؤں میں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا بیمار ہوئیں اور اسی جگہ وفات پا گئیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب اپنی امی کی وفات کے بعد آپ بالکل تنہا رہ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان سے بہت محبت کرتے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ خانہ کعبہ لے کر جاتے، اپنے قریب بٹھاتے اور سب کو کہتے، میرا یہ پوتا بہت خاص ہے۔ تقریباً 2 سال بعد دادا بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک اور بڑا غم تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے ذمہ دار بنے آپ کے چچا ابو طالب۔ ان کا گھر بڑا تھا، بچے زیادہ تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بہت پیارے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی، پہاڑوں پر جا کر اللہ کی قدرت کے مناظر دیکھے اور اللہ کی نشانیوں پر غور کرتے رہے۔ تقریباً سارے نبیوں نے بچپن میں بکریاں چرائیں، کیونکہ بکریوں کو سنبھالنا، ان کا خیال رکھنا، یہ سکھاتا ہے کہ بعد میں انسانوں کی رہنمائی، یعنی انہیں سیدھا راستہ کیسے دکھانا ہے۔ ایک بار آپ اپنے چچا کے ساتھ شام گئے۔ راستے میں ایک عیسائی راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور فوراً پہچان لیا۔ اس نے کہا، یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ اسے ڈر تھا کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اس نے ابو طالب کو کہا، انہیں مکہ واپس لے جاؤ۔ آپ کے چچا فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے کر آ گئے۔ تو بچوں، سب کہتے یہ بچہ کوئی عام نہیں ہے، یہ بہت خاص ہے۔ بچوں، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگلی بار میں آپ کو سناؤں گی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کیسی گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیسا تھا، آپ کیسے دکھتے تھے۔ تو اگلی ویڈیو کو سننے کے لیے تیار رہیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔